سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک وہ شخص جو بخیل ہے، اور ایک وہ شخص جو احسان جتلاتا ہے، اور ایک وہ شخص جو دھوکہ دیتا ہے۔ ان 3 باتوں کا تعلق معاشی زندگی کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں، مبارک فرامین میں جہاں یہ لفظ آتا ہے نا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا لیسا منا کا جو لفظ آتا ہے کہ جو شخص ایسا کام کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہاں ایک معنی اور مطلب محدثین شارحین نے یہ بھی لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ حقیقت کو چھپاتا ہے۔ دھوکہ دے کر سامان فروخت کرنا، دھوکہ دے کر مال بنانا، دھوکہ دے کر مال کمانا، یہ اصل میں انسان اپنے لیے وبال کماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اور 3 لوگوں کا جو ذکر کیا کہ ایک بخیل، ایک احسان جتلانے والا اور ایک دھوکہ دینے والا۔ دھوکہ دینے والا مال کی حقیقت کو چھپا کے یا کسی اور حقیقت کو چھپا کے مال کما لیتا ہے۔ بخیل شخص مال کی محبت میں مال کو جمع کرتا ہے، نہ اپنی ذاتی ضرورت پہ خرچ کرتا ہے نہ دینی ضرورت پہ خرچ کرتا ہے۔ ذاتی ضرورت لباس ہے، کھانا پینا ہے، رہائش ہے، سواری ہے، صحت ہے، یہ ذاتی ضرورتیں انسان کی۔ دینی ضرورت زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، خیرات دینا، مساجد پہ خرچ کرنا، یہ دینی ضرورتیں۔ قرآن کی طباعت پہ خرچ کرنا، قرآن کی تعلیم پہ خرچ کرنا، یہ سب دینی ضرورتیں ہیں۔ تو سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذاتی ضرورت پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنی دینی ضرورت پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنی ذاتی ضرورت پہ بھی خرچ نہیں کرتا اور اپنے دین پہ بھی، دینی ضرورت پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ یہ شخص بخیل ہے۔ اور تیسرا شخص احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ کوئی مالی تعاون کر دیا ہے، کسی کو زکوٰۃ دے دی ہے، کسی کو صدقہ دے دیا ہے، کسی کے ساتھ اور کسی طرح سے تعاون کر دیا ہے، پھر اللہ رب العزت نے اس شخص کے حالات کو بہتر بنا دیا ہے، تو اس شخص کو جا کے ذہنی طور پہ کوفت کرنا، پریشان کرنا کہ آپ کے ساتھ تو میں نے یہ تعاون کیا تھا، آپ کے ساتھ میں نے یہ احسان کیا تھا، یہ میں نے نیکی کی تھی۔ ایسی نیکی جتلانے والا شخص اپنی نیکی کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اپنی آخرت کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم کمزور مسلمانوں میں اس طرح کی برائیاں آ چکی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی سے گزرے، وہاں غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیٹرنگ کا کتنا بہترین انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بھی اصلاح کی، عقیدے کی بھی کی، اعمال کی بھی کی، عبادات کی بھی کی، معاشرت کی بھی کی، معاشرے کی بھی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اصلاح بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اپنے تاجروں کی باقاعدہ رہنمائی فرماتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک غلے کا ڈھیر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کے غلہ باہر نکالا، وہ گیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کو دیکھا کہ آپ نے یہ گیلا جو اندر پانی سے بھرا ہوا ہے، پانی سے گیلا جو غلہ ہے، اس کو اندر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہو گئی تھی، یہ جو اوپر غلہ گیلا ہو گیا تھا اس کو میں نے اندر کر کے چھپا دیا، اور جو خشک دانے تھے ان کو اوپر پھیلا دیا، اس لیے کہ گاہک جو ہوتا ہے وہ گیلے دانے نہیں لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ فرمایا من غش فلیس منا، اس قسم کا دھوکہ جس نے کیا، اس قسم کی ملاوٹ جس نے کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں یعنی اس شخص کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہی دھوکہ کسی شخص کو اور روپ میں دینا، بہت سارے لوگ سر پہ سفید ٹوپی بھی، ہاتھ میں تسبیح میں سفید لباس بھی پہنتے ہیں، دین کا نام بھی زبان کی نوک پہ لیتے ہیں، لیکن اندرون خانہ ساری کمائی جو ہے وہ دھوکے پر مبنی ہوتی ہے۔ اس طرح انسان لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا وہ کریم شخص ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، بھولا بالا ہوتا ہے، چلاک اور مکار نہیں ہوتا ہے، دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، چرب زبانی کا ماہر نہیں ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں، لائقیت اور چلاکی سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ریکارڈ میں وہی چیزیں ناپسندیدہ اور بری ہیں، وہ نالائقی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ مومن کو جہاں ایک دفعہ دھوکہ لگ جاتا ہے تو دوسری جگہ پہ وہ ہوشیار بھی رہتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے۔ جس طرح دھوکہ نہ دینا مومن کی صفت ہے، اس طرح دھوکے کو بھانپ لینا بھی مومن کی فراست ہے۔ آج سائبر کرائم کا زمانہ ہے، طرح طرح کے کیسز دنیا میں سامنے آ رہے ہیں۔ اب مولانا صاحب آپ کے مدرسے میں کتنے بچے ہیں؟ جی 100 بچے ہیں۔ اچھا میں ان کے لیے کھانا بھیج دیتا ہوں، تو میرے خیال سے کتنا خرچہ بھیج دوں ایک وقت کے کھانے کا؟ 50,000 روپے کافی ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، جی رسید سینڈ کر دی۔ جی مولانا صاحب مٹھائی بھی بھیج دیں؟ جی ٹھیک ہے، جی بھیج دی، جی 2,000 کی مٹھائی سینڈ کر دی، اور رسید بھیجی 23,000 روپے کی۔ جی میں غلطی سے 2,000 لکھنا چاہتا تھا، وہ تو 23,000 لکھا گیا، 40,000 لکھا گیا، واپس بھیج دیں۔ مولانا صاحب نے مدرسے کے اکاؤنٹ سے پیسے واپس بھیج دیے، ادھر پیسے آئی نہیں تھے، 20-25 سے لے کے چلیں گے۔ مومن کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔
بیگ اٹھائے ہوئے, زبردست کاٹن کے سوٹ لگے ہوئے آئے درس. مولانا صاحب آپ بڑا حق بولتے ہیں جی, ماشاء اللہ بہت زبردست آپ کا بیان ہوتا ہے جی, درس بھی بڑا اچھا. بات سنیں, ہم مسجدوں کے سامنے اچھا ہم تعاون کرتے ہیں اگر آپ کے ساتھ. میں نے کہا نہیں بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے, ہم مسجد کے ساتھ تعاون کہاں سے لیتے ہیں, کہاں کرتے ہیں, ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے. آپ اپنے تعاون کو اپنے پاس رکھیں. کارگزاری اس لیے سنائی کہ مومن جس طرح دھوکہ دیتا نہیں ہے, دھوکے کو بھانپ لینا بھی مومن کی فراست ہے. ہم مسلمانوں کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لباس خضر بدنام نہ ہو جائے. ہندوستان کے ایک بادشاہ کے پاس بہروپیہ گیا. یہ ینگ جنریشن بہروپیہ کو سمجھتی ہے یا نہیں؟ پرانے لوگ تو سمجھتے ہیں, بڑے لوگ تو سمجھتے ہیں. وہ جس نے اپنا حلیہ بگاڑ رکھا ہوتا ہے, ڈراونی شکل بنا رکھی ہوتی ہے, لوگوں کو ہنساتا ہے, پیسے لیتا ہے. اب وہ لوگ ختم ہو گئے, شاید کہیں باقی ہوں. تو وہ بہروپیہ بادشاہ کے دربار میں گیا. بادشاہ سے کہا مجھے انعام دو, میں اپنے کرتب دکھاتا ہوں. بادشاہ نے کہا ایک ایسا کرتب مجھے دکھاؤ, ایسا فن مجھے دکھاؤ کہ میں دھوکہ نہ کھا سکوں. اس نے بہت سارے دکھائے. بادشاہ لائق آدمی تھا, اس نے کہا یہ تو نے یہ شعبدہ بازی کی ہے, یہ کی ہے, یہ کی ہے, یہ کی ہے, یہ کی ہے. شعبدہ بازوں کو بھی پہچاننا چاہیے. بہت سارے لوگ پیر بن کے انڈوں کے اندر سے خون سے بھری ہوئی سوئیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اور تساں تے تستی بابی سن جادو کیتے دے. گھر میں بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں. شعبدہ بازی ہے. انڈے میں سوئی ہر کوئی ڈال سکتا ہے, یہ کوئی غائبانہ قوت اور طاقت کی بات نہیں. بہروپیوں کا کام ہے یہ, پیروں اور ولیوں کا کام تو ہے نہیں ہے یہ. نہ ولی ایسے کام کرتے ہیں. کار شیطان می کند نامش ولی, ولی این لعنت بر ولی. شیطانوں کے کام کرنے والے کا اگر نام ولی ہے تو ایسے ولیوں پہ لعنت. اس نے کہا مجھے ایسا کرتب دکھا کہ مجھے دھوکہ نہ لگے, میں حقیقت سمجھوں. وہ شہر سے باہر گیا بہروپیہ, جنگل میں گیا, اولیاء اللہ کا لباس اور خرقہ پہنا, اپنی ایک خانقاہ چھوٹی سی درخت کے نیچے بچھائی, مصلی بچھایا, لوٹا اور جگ رکھا, بس وہاں پہ اللہ اللہ کرنے لگ گیا, عبادت کرنے لگ گیا. قافلہ وہاں سے گزرتا تھا, کچھ عورتیں تھیں وہاں پہ, وہاں انہوں نے جا کے کہا یہ اللہ کا ولی, اس سے دعا کرا لیتے ہیں. دعا کرائی, اس نے دعا کر دی, اللہ نے دعا قبول کر دی. انہوں نے شہر میں جا کے کہہ دیا اللہ کا ولی ایک جنگل کے اندر ہے. لوگ آتے گئے, اس سے دعا کراتے گئے, اور اس نے بھی اپنی ولایت جو تھی وہ تھا تو اس کا کرتب خوب سنبھال کے رکھی. حاکم وقت کا وہاں سے گزر ہوا, لوگوں نے کہا یہاں اللہ کا ایک بڑا ولی ہے. تو حاکم وقت اولیاء اللہ کے دروازے تلاش کرتے رہتے ہیں. بادشاہ فقیروں کے دربار پہ اچھے لگتے ہیں اور فقیر بادشاہوں کے دربار پہ برے لگتے ہیں, کبھی اچھے نہیں لگتے. تو بادشاہ اس فقیر کے دربار پہ حاضر ہوا, تو بادشاہ جو قریب ہونے کی کوشش کی تو اس نے کہا نہیں دور رہو, میرے قریب نہ ہو, آپ سے دنیا کی بوئیں آ رہی ہیں. بادشاہ پیچھے ہٹ گیا. تھیلی بھری ہوئی اشرفیوں کی اس کے قدموں میں نچھاور کی, اس نے اٹھا کے پھر پھینک دی, نہیں مجھے نہیں ہے ضرورت اس کی. بادشاہ دوبارہ ارادہ کر کے گیا ملاقات کے لیے. دوبارہ ارادے کے اندر بھی بڑے وظیفے اور نذرانے لے کر گیا کہ حضرت کے سامنے پیش کریں گے. تو حضرت نے پھر انکار کر دیا. کہا جی میں نیت کر کے آیا ہوں, قریب کر لیا, نصیحتیں کی اس کو, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کے لیے دعائیں کی. بادشاہ نے پاؤں کو ہاتھ لگایا, ہاتھ چومے اس نے, اور پھر نذرانہ پیش کیا. تو کہا نہیں اس کو لے جا. بادشاہ اپنے دربار میں پہنچا, بڑا خوش سکون سے اللہ کے ولی سے مل کے آیا ہوں. پیچھے سے بہروپیہ اپنی جگہ سے اٹھا, بادشاہ کے دربار میں پہنچا, انعام نکال. اس نے کہا کرتب تو دکھا. اس نے کہا جس شخص کے ہاتھ اور پاؤں تو چوم رہا تھا نا وہ میں بہروپیہ تھا. بادشاہ نے کہا انعام تیرا بنتا ہے, واقعی میں دھوکہ کھا گیا تھا, واقعی کرتب دکھا گیا تو. لیکن ایک بات بتا, وہ جو بوریوں سے بھری ہوئی اشرفیاں تیرے قدموں میں پھینکی تھی وہ تو ان 2-4 نوٹوں سے کہیں زیادہ تھی, وہ قبول کر لیتا تو,
और अपनी विलायत का भरम भी रखता और मैं तेरा मुरीद भी बन गया था। उसने कहा वो औलिया अल्लाह का रूप था और अल्लाह के वली दौलत से मोहब्बत नहीं रखते हैं, अगर मैं ले लेता तो औलिया अल्लाह के दामन पे दाग लगता था। बादशाह के दिल की दुनिया भी बदल गई, बेरूपिया भी बेरूपिया न रहा। लम्हा भर के अंदर चीजें खरीदी जा सकती है ना। बेरूपिया ने कहा इनाम भी अपने पास रख, वो जो जंगल में बैठ के तुझे बेरूप दिखाने के लिए, रूप को बेरूप बनाने के लिए जो अल्लाह अल्लाह किया है ना, उसमें जो लज्जत है वो इस दुनिया की सारी दौलत में नहीं है, ना तेरी बादशाही। ओ भाई, ये जो धोखा दे के हम माल बना रहे हैं, ये वबाल बना रहे हैं, और आज इज्तिमाई तौर पर हमारी सारी सोसाइटी धोखे का शिकार हो गई। हालांकि ये मुनाफिकों की अलामत है। युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। आज एक रेहड़ी वाले से लेकर एक हजरत मौलाना साहब तक, और एक हजरत मौलाना साहब से लेकर हाकिम वक्त तक कौन कौन है जो धोखा नहीं दे रहे। धोखे के बिजनेस हो रहे हैं, धोखे के कारोबार हो रहे हैं, धोखे की इनकम हो रही है। फिर हमारी जिंदगियों में सुकून कैसे आएगा, इबादत में दिल कैसे लगेगा, वसवसे कैसे खत्म होंगे, परेशानियां कैसे खत्म होंगी। अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज फरमाए। धोखे का कारोबार दुनिया में भी बुरा है और आखिरत में भी इसका अंजाम बहुत बुरा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।